السلام علیکم۔ کرونا وائرس کے آغاز کے بعد کسی نہ کسی تنازع کو لے کر چائنا اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار جاری ہے، لیکن ایسا ہی ایک اور سلسلہ اب چائنا اور برطانیہ کے درمیان شروع ہو چکا ہے۔ ایک طویل عرصے تک دنیا پہ راج کرنے والی برطانوی سلطنت اب ان حالات پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ کٹ پتلی کی طرح عالمی طاقتوں کے اشاروں پہ ناچنے پہ مجبور ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ برطانیہ کے بارے میں فیصلے برطانیہ سے باہر امریکہ کے اندر ہوتے ہیں۔ صرف اسی سال 2020 کی بات کریں تو اس کے آغاز میں برطانیہ نے بریکزٹ معاہدہ کیا، یورپین یونین سے علیحدگی اختیار کر لی۔ برطانیہ نے 47 سال تک یورپی یونین کا حصہ رہنے کے بعد صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بریکزٹ ڈیل کا قدم اٹھایا، اور برطانیہ میں امریکن سفیر جانسن نے اس موقع پہ یہ بھی بیان دیا تھا کہ بریکزٹ کو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اب برطانیہ کے ساتھ امریکہ کا خصوصی رشتہ اس دلچسپ نئے دور میں برقرار رہنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد امریکہ نے چائنیز کمپنی ہواوے کی 5G مصنوعات کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کے اسے پابندی لگائی۔ حالانکہ ہواوے نے تمام امریکی الزامات کی تردید کی تھی، لیکن پھر بھی برطانیہ کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ برطانیہ میں موبائل کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنیز 31 دسمبر کے بعد چائنیز کمپنی ہواوے کے 5G آلات نہیں خرید سکیں گی، اور انہیں 2027 تک اپنے نیٹ ورک سے 5G کی تمام کٹس بھی مکمل طور پہ ہٹانا ہوں گی۔ اس فیصلے سے تو برطانیہ میں 5G ٹیکنالوجی کی انسٹالیشن اب 1 سال اور لیٹ ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ہواوے پہ عائد کی گئی پابندیوں کی وجہ سے اس کی لاگت $2.5 ارب بڑھ جائے گی۔ لیکن چونکہ برطانیہ کی شدید خواہش ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی ڈیل کی جائے، تو اس لیے وہ ہر وہ اقدام اٹھا رہا ہے جس کا اشارہ اسے امریکہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے ہانگ کانگ کے معاملے میں بھی امریکہ نے برطانیہ کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیا، اور امریکہ کے نقش قدم پہ چلتے برطانیہ نے اپنی سابقہ کالونی ہانگ کانگ کے ساتھ تحویل مجرمان کا معاہدہ بھی معطل کر دیا ہے۔ اب گزشتہ ہفتے چائنا نے ہانگ کانگ میں مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے نئے سیکیورٹی قانون کی منظوری دی تھی، اور ان قوانین کے تحت ہانگ کانگ کے شہریوں کو جرائم کی صورت میں چائنا میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہانگ کانگ میں چائنیز حکومت کی قوانین کو امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے، اور برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک رواب نے پارلیمنٹ میں تحویل مجرمان کا معاہدہ معطل کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہانگ کانگ میں نافذ القوانین سے متعلق غیر یقینی صورتحال ہے کہ نئے سیکیورٹی قوانین پر کس طرح عمل درآمد کرایا جائے گا، لہٰذا وہ مولک ہتھیاروں کی پابندی کو ہانگ کانگ تک توسیع دیں گے۔ اور تحویل مجرمان کے معاہدے کی معطلی کا مطلب ہے کہ اگر برطانیہ میں ایک شخص پہ ہانگ کانگ میں ہونے والے کسی جرم کا الزام عائد ہے تو برطانوی حکام اسے خود بخود کارروائی کے لیے ہانگ کانگ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اسی مہینے برطانوی وزیر اعظم نے ہانگ کانگ کے 30 لاکھ شہریوں کو برطانیہ میں سکونت اختیار کرنے کا موقع دینے کا عزم کیا تھا، جس سے وہ برطانوی شہریت کے لیے درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ ہواوے کے معاملے میں تو حکام کا کہنا تھا کہ برطانوی فیصلہ سازوں کو اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے برعکس ہانگ کانگ کے معاملے پر چائنا نے برطانیہ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہانگ کانگ کے معاملے میں غلط راستے پہ جا رہا ہے، اور اگر برطانیہ نے ہانگ کانگ سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل نہ کی تو اسے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ لندن میں تعینات چائنا کے سفیر نے بھی اپنے رد عمل میں کہا کہ برطانیہ نے واضح طور پہ چائنا کے معاملات میں مداخلت کی ہے، اور چائنا نے کبھی برطانیہ کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی، لہٰذا برطانیہ کو بھی چائنا کے لیے یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب جبکہ برطانیہ کو ہانگ کانگ کے 3 کروڑ شہریوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے کی وجہ سے چائنا کے سنگین جوابی اقدام کے خطرے کا سامنا ہے، تو یہ حالات برطانوی سفارتکاری کے لیے ایک بڑی آزمائش بن گئے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب عالمی وبا نے ہر مسئلے سے توجہ ہٹا دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسئلہ بریکزٹ کے بعد کے حالات میں برطانوی حکومت کے گلوبل برٹن کے نام سے نئی اور پر امید خارجہ پالیسی کوششوں کے لیے کتنا اہم ہوگا۔ دراصل 2 دہائیوں سے بھی کافی پہلے کی بات ہے کہ مغربی ممالک کی پالیسی سازداروں کا خیال تھا کہ چائنا ایک مخصوص انداز میں اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور بین الاقوامی برادری میں ایک ذمہ دار طاقت کے طور پہ ابھرے گا، بین الاقوامی قوانین اور اقدار کی پاسداری کرے گا، اور ایسی صورت میں جس قسم کا معاہدہ چائنا اور برطانیہ نے ہانگ کانگ کے بارے میں کیا تھا وہ برقرار رہ سکتا ہے۔ لیکن چائنا کا قد بڑی تیزی سے بڑھ گیا، اور وہ خطے کی ایک فوجی طاقت بن کر ابھرا، اور فوجی لحاظ سے چائنا اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی اس سے الجھنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ کسی خواب و خیال میں نہیں تھا۔ اور یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب مغرب اور خاص کر امریکہ دہشت گردی اور شام کے بحران میں الجھے ہوئے تھے، اور یورپ کی توجہ بریکزٹ کی جانب لگی ہوئی تھی، اور پھر جب امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت آئی تو ان کے پاس چائنا کے بارے میں کوئی مستقل پالیسی ہی نہیں تھی۔ صرف پچھلے 5 برسوں کی بات کی جائے تو امریکہ کے ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں اتحاد زوال پذیر ہو چکے ہیں، جس سے عالمی ریاست میں اس کا اثر رسوخ ختم ہو کر رہ گیا، لیکن چائنا بدستور ترقی کرتا گیا اور اس کا قد بڑھتا گیا۔
چائنا اور مغرب کے درمیان مسائل کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا جس سے پہلے تو کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن جب دنیا میں کووڈ-19 کے بحران نے چائنا سے سر اٹھایا تو کچھ عرصے کے لیے تو چائنا کے لیے کافی مشکل کھڑی ہوگی، لیکن چائنا نے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا بہترین منصوبہ بنایا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جس ملک نے بھی چائنا کے خلاف بات کی اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملا۔ امریکہ اور آسٹریلیا کے ساتھ کشیدگی سے لے کے انڈیا سے سرحدی تنازعات میں بھی چائنا نے کسی جگہ سمجھوتا نہیں کیا، اور ایسے ہی کچھ اب ہانگ کانگ کے معاملے میں برطانیہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہانگ کانگ کے معاملے میں چائنا کے اقدامات کی جتنی بھی مذمت کر لی جائے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ویسے بھی بورس جانسن جو ہیں ان کی حکومت جس وبا سے مناسب طریقے سے نہ نپٹنے کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے، ایسے وقت میں برطانیہ کی نئی جارحانہ خارجہ پالیسی جسے گلوبل برٹش کہا جا رہا ہے، اس کے لیے ہانگ کانگ کے لیے کہ مسئلے کو پہلا بڑا چیلنج کہا جا سکتا ہے، لیکن اس تنازع نے برطانیہ کی موجودہ سفارتی کمزوریوں کو عیاں کر دیا۔ ہانگ کانگ چائنا کا حصہ ہے، برطانیہ ایک سابق آبادیاتی طاقت ہے جس کا بیجنگ پہ کوئی اثر رسوخ نہیں ہے۔ چائنا پہ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ داخلی سلامتی کی ناخوشگوار پالیسیز کو اپنانے کے علاوہ اس نے ہانگ کانگ کے بارے میں معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن چائنا ایک لحاظ سے اب سپر پاور ہے، اور اب یہ طے ہو چکا ہے کہ برطانیہ ایک سپر پاور نہیں۔ پھر ایک ایسے میں بورس جانسن کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ شاید ان کی تعریفیں کریں کہ انہوں نے ہانگ کانگ کے 3 کروڑ شہریوں کو برطانیہ کی پناہ دینے کی پیشکش کر کے اخلاقی لحاظ سے ایک اچھا فیصلہ کیا، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد کے لیے پیشکش ہے، اور خاص طور ایسی جماعت کی جانب سے اس پیشکش کا آنا بہت بڑی بات ہے جس کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد امیگریشن کے بارے میں بڑی حساس ہے۔ لیکن سفارتکاری میں کئی اور اہم باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ برطانیہ کی جانب سے ہانگ کانگ کے بارے میں بیان بازی کی حد تک تو بہت زیادہ حمایت کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک لفاظی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ امریکہ ہانگ کانگ کے خطے کو دی گئی تجارتی سہولتیں ضرور واپس لے رہا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ ٹرمپ کا اپنا مفاد ہے، کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور صدر ٹرمپ اس دوران چائنا کے ساتھ سخت گیر موقف اختیار کرتے ہوئے نظر آنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ منتخب ہو سکے۔ گلوبل برٹن کا یورپین یونین اور امریکہ کے ساتھ تعلق کافی پیچیدہ ہے۔ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم بورس جانسن کے درمیان خوش مزاجی کے مظاہرے کے باوجود برطانیہ اس وقت امریکہ سے ایک تجارتی معاہدے کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہے، اور اس بات کے بہت زیادہ پریشان ہے کہ اسے امریکہ کی حمایت کی عوض امریکہ کو دینا کیا پڑے گا، اور یہ حالات عالمی سطح پہ برطانیہ کی حیثیت کو واضح کرتے ہیں۔ یورپ میں ہے لیکن یورپ سے نہیں ہے، امریکہ کے قریب ہے لیکن اتنا بھی قریب نہیں ہے۔ پہلے ٹینک اور جوہری ہتھیار عالمی طاقت کہلانے کی نشانی سمجھے جاتے تھے، دوسری عالمی جنگ کے بعد اکانومی اور سائنسی تحقیقات کو سمجھا جانے لگا، اور اس وقت چائنا کے پاس یہ سب خصوصیات موجود ہیں۔ برطانیہ کے پاس بھی نسبتاً بہت سی خصوصیات ہیں۔ یہ اب بھی ایک امیر ملک ہے، بین الاقوامی سیاست میں اب بھی قائدانہ کردار رکھتا ہے، خاص کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور ہے، لیکن اسے بریکسٹ اور کووڈ-19 کی دنیا سے اپنے روابط اور تعلقات بنانے کے لیے نئے نئے طریقے اب تلاش کرنے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں چائنا کی جارحانہ خارجہ پالیسی پہ پریشانی کی علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ اسے برطانیہ ہانگ کانگ کے سیاسی ڈرامے میں بیان دے کر خود کو سیاسی منظرنامے پر نمایاں کرنے کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے آگے بڑھ کر کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے برطانیہ کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ ہواوے کا معاملہ ہو یا ہانگ کانگ کا، اس پر اگر صورتحال سنگین ہوتی ہے تو زیادہ نقصان سلطنت برطانیہ کا ہوگا۔ اور وہ جو ایک زمانے میں کہتے تھے نا سن نیور سیٹس آن دا برٹش ایمپائر، تو اب برٹش ایمپائر سکڑ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں وہ سنبھل سکتے ہیں یا مزید سکڑنے کو تیار ہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ اسکاٹ لینڈ کب برطانیہ سے الگ ہوگا۔ آپ اس پہ رائے ضرور دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔